أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظیم. پہلے ترجمہ دیکھیے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست نہ بناؤ کہ تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تحقیق کہ انہوں نے انکار کیا ہے اس چیز کا جو تمہارے پاس حق یعنی آ چکی. یخرجون الرسول و ایاکم، اور اس کے بدلے انہوں نے یعنی اتنا انکار کیا کہ یخرجون الرسول و ایاکم، کہ وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں بھی، یعنی مکہ مکرمہ سے نکال دیا انہوں نے، کہ وہ رسول کو اور تمہیں نکالتے ہیں کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اس کا رب پہلے سے کہ تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے اگر نکلے ہو، تو پھر ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ. تسرون الیہم بالمودہ، تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی باتیں کرتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں ان چیزوں کو جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا گیا. یہ جس طرح کے ساری مدنی صورتیں ہم نے تلاوت کی، ہم نے پڑھی، تو یہ جو صورت ہے یہ بھی ایک خاص واقعے کے طور پر نازل ہوئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اس کے بعد جیسا کہ ہم نے سورۃ الانفال میں پڑھا کہ غزوہ بدر ہوا تھا، پھر غزوہ احد ہوا، اس کے بعد غزوہ خندق ہوا، خندق ہونے کے بعد پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا تھا. صلح حدیبیہ میں صلح ہوئی اور مسلمانوں نے چونکہ دب کے صلح کی تھی، اور اس کے بعد پھر مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنے لگے اور کفار جو ہے وہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے، اور کفار جو ہے اپنا مکہ مکرمہ میں رہنے لگے. پھر اس معاہدے کی کافی ساری شرائط جو تھیں وہ اس ضمن میں آئی تھیں جو کہ مسلمانوں کے بظاہر خلاف تھیں، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ آیا ہوگا اس چیز کا. تو ان میں پھر جب کفار نے عہد شکنی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران
مسلمانوں کو جمع کیا اور فتح مکہ کی تیاری شروع فرمائی۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ کہ اس وقت ایک سارا نامی جو مکہ مکرمہ میں گانے گانے والی ایک خاتون تھی، مغنیہ تھیں، یہ انہی دنوں میں کہیں مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس خاتون نے عرض کی کہ میری کچھ مدد فرمائیں، میرے ساتھ کچھ تعاون فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا تم تو وہ ہو نا جو وہاں گاتی تھی لوگوں کے لیے، تمہاری محفلیں لگتی تھیں۔ تو اس نے کہا جی میں وہی ہوں، لیکن اب لوگ میری طرف غزوہ بدر کے بعد لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، وہ غم میں مبتلا ہیں، سردار سارے مارے گئے ان کے، باقی جو لوگ ہیں ان کو فرصت نہیں ہے، مجھے کوئی بلاتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں بھوکی ہوں، یہ ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو جو خاندان والے تھے ان سے کہا کہ اس خاتون کی کچھ مدد فرما دیں۔ خیر انہوں نے اس کو کچھ مدد وغیرہ کی ہوگی۔ اسی دوران اور یہ روانہ ہوگی وہاں سے۔ اسی دوران ایک صحابی تھے جو بدری صحابی ہیں، حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اصل میں کسی اور علاقے کے تھے، وہاں سے یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے اور وہیں ان کا خاندان آباد تھا۔ جب ہجرت ہوئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مسلمان ہو چکے تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا خاندان سارا کا سارا مکہ مکرمہ میں ہے، میرے بچے وہاں پہ ہیں، ساری چیزیں وہاں پہ ہیں، تو میں اگر اس موقع پہ مکہ والوں کو اطلاع دے دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری فرما رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ قریش والے جو ہیں وہ میرے خاندان کو کچھ نہ کہیں، ورنہ یہ احتمال تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے کے جاتے ہیں، جنگ ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں مسلمانوں کو یا ایسے لوگ جو مسلمان ہیں ان کے خاندان کو نقصان پہنچے۔ تو ان کے دل میں یہ ہے کہ میرا اور تو کوئی ہے نہیں، میرے بچے وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے پتہ نہیں مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں، تو میں اگر یہ پیغام پہنچا دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے ہی فتح ہو جانی ہے، مکہ مکرمہ فتح ہو جانی اور مسلمانوں کی فتح ہونی ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کفار میرے بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ تو یہ ان کے دل میں خیال آیا، حاتب ابن ابی بلتہ رضی۔ تو انہوں نے اسی عورت کے تھرو ایک خط دیا اس کو، اور پیسے ویسے بھی دیے کہ یہ جا کے تو مکہ مکرمہ کے سردار کو دے دینا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے۔ خیر یہ عورت خط لے کے یہاں سے روانہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طریقے سے یہ جو خاتون گئی ہے اس کے پاس ایک خط ہے، اور اس میں یہ پیغام ہے مکہ مکرمہ کے سرداروں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے اطلاع ملی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تم فوراً جاؤ اور فلاں جگہ، ایک خاص جگہ کا نام لیا کہ اس جگہ پہ پہنچو، وہاں ایک خاتون ملے گی، اس خاتون کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے تم آئے۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیزی سے روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام پہ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہاں ایک خاتون ہے، اونٹ پہ سوار ہے، جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کو روکا، ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھیں وہ پائی گئیں، اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، اور اس کی تلاشی لی، اونٹ کی تلاشی لی، اس کے سامان کی تلاشی لی، لیکن خط برآمد نہیں ہوا۔ اس نے انکار کر دیا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تمہارے پاس خط ہے، جب بتایا تو یہ بات حقیقت ہے، تم صحیح معنی میں ہمیں بتاتی ہو یا پھر ہم تمہارے ساتھ سختی سے پیش ہیں، اور یہ بھی دھمکی دی کہ تمہارے کپڑے بھی اتار دیے جائیں کیونکہ تمہارے پاس خط ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو لہٰذا مجھے ہر حال میں یہ لوگ ذلیل کریں گے یا ماریں گے یا مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ازار میں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے جوڑے کے اندر کہیں وہ رکھا تو وہاں سے اس نے نکال کے وہ خط دی۔ تو یہ حضرات انہوں نے خط لیا اور وہاں سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خط پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ٹائم بڑا غصہ ہے کہ ایک مسلمان صحابی اور انہوں نے ایسی حرکت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ مجھے حکم دے میں ان کی گردن اڑا دوں، جو راز کی بات تھی ان کافروں کو بتا رہے ہیں، کیسی انہوں نے حرکت کی۔
خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے واقعہ پوچھا، تو بیچارے شرمندہ بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ تو فتح ہو ہی جائے گا مکہ مکرمہ، لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو میرے بچوں کو نقصان پہنچا دیں، تو اس لیے میں نے ان سے یعنی ان کو یہ پیغام بھیجا تھا، باقی اس میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں مسلمانوں کے راز کو فاش کروں یا میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤں، اس طریقے سے ارادہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ٹھیک ہے چلو یہ صحیح فرما رہے ہیں، اور بدری صاحب ہیں۔ حضرت عمر نے پھر وہی بات دہرائی کہ کیسی بات ہے، انہوں نے تو غلط کام کیا ہے، تو آپ کیسے ان کو معاف فرما رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بدری صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، تو لہٰذا غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ان کو جانے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورۃ الممتحنہ، اسی دوران، اور اگلی جو آیت پڑھیں گے تو پھر اسی ٹائم میں اس کا پس منظر بیان کروں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی معاہدہ ہو جائے، جب کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب راز کی بات ہے، خاص طور پہ ایسے راز کی بات کہ جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، تو اس راز کی بات کو افشا کر دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تنبیہ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان آیات میں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ جب اللہ کے لیے تم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو، اللہ کے راستے میں نکلے ہو، جب تم مسلمان ہو گئے ہو، تو پھر ان لوگوں سے خفیہ دوستی نہ کرو، کفار کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہ تمہارے بھی دشمن ہے، میرے بھی دشمن۔ کبھی بھی کفار مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہو سکتے، یہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ قرآن ہمیں اس چیز، اور موجودہ دور میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کفار کبھی مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہے، یہود و نصارہ خاص طور پہ کبھی مسلمانوں کی فیور میں، ہاں اپنے فائدے کے لیے تو ساتھ دیں گے، لیکن مسلمانوں کی فیور کے لیے یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، مسلمانوں کی فیور میں یہ لوگ کبھی بھی کام نہیں کریں گے۔ اور دوسری جگہ بھی ہم نے پڑھا کہ یہود و نصارہ کو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کے پھر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے خفیہ دوستیاں کر رہے ہو، تم ان کو راز کی باتیں پہنچا رہے ہو، تو اس طرح کی حرکت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جی ترجمہ دیکھیں پہلے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دوست، میرے اور اپنے دشمنوں کو تم دوست نہ بناؤ، ایسا دوست کہ تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ وقد کفروا، تحقیق انہوں نے کفر کیا ہے، بما جاءکم من الحق، جو کہ تمہاری طرف حق بات آئی ہے، حالانکہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے، اس کے باوجود تم ان کو دوست بناتے ہو۔ اور وہ لوگ کیسے ہیں کہ یخرجون الرسول، کہ وہ تو رسول کو نکالتے ہیں مکہ مکرمہ سے، کہ انہوں نے تو مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، مکہ مکرمہ سے مسلمان تم سب کو، مسلمانوں کو نکال دیا، اور کیا جرم تھا؟ جرم یہی تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہو، کہ تم ان کو بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس پہ ایمان لے آؤ۔ اس بات کی وجہ سے انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے نکال دیا، نبی کو نکال دیا، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لیا، اس سبب سے انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضامندی تلاش کرنے کے لیے، تو لہٰذا ان کافروں کو اپنا دوست نہ بنو۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو، جس طرح کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ گمان کر کے کہ میرے بچوں کو کفار نقصان نہ پہنچائے، اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کا پیغام، اس طرح کا خط دے کے اس عورت کو روانہ کیا۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔
کہ جو تم نے چھپا کے بھیجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خط، تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے نا، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لہذا میں خوب جانتا ہوں ان چیزوں کو جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، جو سیدھا راستہ تھا، سچائی کا راستہ تھا، اسلام کا راستہ تھا، تو وہ اس سے بھٹک گیا۔ لہذا مسلمانوں کی ہدایت ہے کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو یا کوئی اس طرح کی تکلیف کی نوبت آ جائے۔ تو یہ پہلی آیت تھی جس کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے بیان۔ اس کے بعد آپ حضرات آیت نمبر 10 کھولیں، جو ہماری یا ایھا الذین آمنو اس کورس کا حصہ ہے، اسی صورت کی آیت نمبر 10۔ پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم ترجمہ اور اس کی تشریح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا اچھی طرح امتحان لے لیا کرو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تمہیں ان کے بارے میں علم ہو جائے کہ وہ مومن ہی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لہٰذا اب انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ، اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے، یعنی ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور تم ان کافروں کو دے دو جو انہوں نے ان عورتوں پر بطور مہر کے خرچ کیا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اب ان عورتوں سے نکاح کر لو جبکہ تم ان عورتوں کے مہر ادا کر دو۔ ان عورتوں کے مہر ان کافروں کو، جو ان کافروں نے ان عورتوں کو مہر دیے تھے، تم ان کافروں کو ان کے مہر ادا کر دو، تو تم سے ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں یعنی ان کی بیویاں اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی یہ جس طرح، یہ بھی میں بیان کرتا ہوں کہ جس طرح مسلمان عورتیں کافروں کے نکاح میں پہلے تھیں اور کافر عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں تھیں، تو اب حکم آیا کہ جو کافر عورتیں تمہارے نکاح میں ہیں وہ بھی تمہارے نکاح میں اب نہیں رہ سکتی۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم کافر عورت کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، لہذا تم بھی مانگ لو جو تم نے ان عورتوں پر خرچ کیا، یعنی تم اب یہ کافر عورتیں تمہاری بیویاں تو نہیں رہ سکتی، ہاں یہ یہاں سے چلی جائیں گی، اور جو کافر آدمی ان سے نکاح کرے گا تو جتنا مہر تم نے ان عورتوں کو دینا تھا یا دیا ہے وہ تم ان کافر عورتوں مردوں سے مانگو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، لہذا تم مانگ لو جو انہوں نے خرچ کیا۔
وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے کیا کیا ہے، خرچ کیا ہے۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، کہ جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت والے۔ یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت اور اس کا ترجمہ ابھی بیان کیا۔ یہ بھی صلح حدیبیہ کی ایک خاص پس منظر کے بارے میں ہے کہ صلح حدیبیہ میں، جس طرح میں نے کہا 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جس کا بھی پہلے بھی تذکرہ ہے، اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ جو مسلمان مرد اور عورتیں کافروں کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گی، مسلمان ان کو واپس کریں، اور جو مدینہ منورہ سے عورتیں یا مرد مکہ مکرمہ آ جائیں گے، کافر ان کو واپس نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ شرط دیکھی جائے ویسے تو جانبین سے ہونی چاہیے نا، کہ اگر ہم تمہارے بندے واپس کریں گے تم بھی ہمارے بندے واپس کرو، لیکن یہاں یک طرفہ شرط کافروں نے رکھی تھی کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان عورتیں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلی جائیں گی تو لہٰذا مسلمان ان کو واپس کر دیں۔ یہ صلح حدیبیہ کی شرائط جب لکھی جا رہی تھی تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی، اور جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، لکھا جا رہا تھا، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مہر لگائی، دستخط ہوا بھی معاہدہ ہوا ہے، تو اسی ٹائم ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس ٹائم کسی کافر سردار کے قبضے میں تھے اور انہوں نے زنجیروں سے ان کو باندھا ہوا تھا، تو کسی طریقے سے یہ وہاں سے چھوٹے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ بڑا انہوں نے ظلم کیا تھا کافر سرداروں نے ان پہ، تو یہ بیچارے بڑی مشکل سے، حالانکہ خود پہنچے تھے، لیکن جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنی جان بخشی کروائی، اسی دوران معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اب تو معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا ہم ایک آدمی کی وجہ سے ظاہر ہے پورا معاہدہ تو مسلمان نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو سمجھایا اور ان کو کافروں کے ہاں واپس کر دیا، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ اور اسی دوران ایک خاتون، بعض حضرات نے ان کا نام ام سلیم بتایا، بعض نے کچھ اور بتایا، تو وہ خاتون جو تھیں یہ بھی اسی دوران کسی کافر شوہر کے نکاح میں تھی۔ یہ اسی دوران وہاں سے بھاگ کے کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو معاہدے کے مطابق تو ان کو واپس کر دینا چاہیے تھا، لیکن اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، کہ مسلمان عورتیں اب کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور اسی طرح کافر عورتیں مسلمانوں کے لیے بھی حلال نہیں۔ جب حلال نہیں ہیں تو لہذا اب ان مسلمان عورتوں کو دوبارہ کافروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرما دی، بھئی یہ جو معاہدہ ہے یہ مردوں کے مطابق تو صحیح ہے، اس پہ ہم عمل کریں گے، لیکن عورتوں کی شق ابھی سے اس میں سے مستثنا سمجھی جائے، کہ اگر کوئی مسلمان عورت یہاں سے مسلمان ہو کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے گی تو وہ مسلمان اس کو واپس نہیں کریں گے، کیونکہ اب ان عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حلال، کافروں سے حلال نہیں رہا۔ جب نہیں رہا تو لہذا مسلمان اس معاہدے کی روح سے ان عورتوں کو واپس نہیں کرتے۔ تو یہ خیر وضاحت ہو گئی تھی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بھی کہ جو بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کوئی کافر اگر آ گیا تو کافروں کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مرد آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے کی روح سے واپس کر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو خواتین آئی ہیں پھر ان کے بارے میں اب مختلف سوالات ہو سکتے تھے، پتہ نہیں یہ خواتین مسلمان ہو کر آئی ہیں یا ہو سکتا ہے یہ کافروں کی عورتیں جاسوسی کے لیے آئی ہوں، یا ہو سکتا ہے کسی اور غرض کے لیے آئی ہوں۔ تو جو بھی کافر عورتیں اگر آئیں گی تو ان کو واپس کر دیا جائے۔ ہاں صرف ایک صورت کا استثناء دیا گیا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی دے دیا گیا تھا، کہ اگر کوئی واقعی مسلمان ہو کر آئے گی تو جب مسلمان ہو کے آئی تو اب چونکہ واپس کرنے میں وہ کافروں کے نکاح میں تو نہیں رہ سکتی، نہ کافروں کے ساتھ رہ سکتی خاتون، لہذا اس وجہ سے صرف ایک صورت مستثنیٰ ہے۔ وہ صورت کون سی تھی
کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گی تو اب مسلمان اس کو واپس کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ وہ مدینہ منورہ میں ہی رہ سکتی۔ اور جب مدینہ منورہ میں رہ سکتی ہے، وجہ اس کی بھی کیا ہے کہ جب مسلمان ہو گئی ہے تو کافر مرد سے اس کا نکاح کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا تو اب وہ مسلمانوں کے پاس رہے گی، اور مسلمانوں کے پاس کس طور پہ رہے گی؟ ظاہر ہے کسی سے نکاح کرے گی، نکاح کے بغیر تو رہنا جائز نہیں، کیسے رہے گی؟ تو اب مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ چونکہ یہ ایک معاہدے سے استثناء دیا گیا تھا نا، تو لہٰذا اگر یہ خاتون مسلمان ہو کر آئی ہے اور کوئی مسلمان مرد اس سے اگر نکاح کر رہا ہے تو اس کو چاہیے، اس مرد کو، کہ اس خاتون کا جو مسلمان ہو کر آئی ہے پہلے دیکھیں یہ کس کے نکاح میں تھی۔ جس کافر کے یہ نکاح میں تھی تو اس کا مہر کتنا تھا جو اس نے اس پہ خرچ کیا، تو اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اتنا مہر اس کافر کو کیا کرے؟ واپس کرے۔ ایک تو یہ صورت آ گئی کہ مثال کے طور پہ کوئی عورت مدینہ منورہ مسلمان ہو کے آئی، مسلمان ہو کے جب آئی تو کافر مرد سے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اب کسی مسلمان سے وہ نکاح کرے گی، تو اس مسلمان مرد کو چاہیے کہ اس عورت کا پہلا جو مہر اس مرد نے ادا کیا تھا تو لہذا یہ اس کافر مرد کو کیا کر دے؟ واپس کر دے، تاکہ ان کو بھی ہو کہ اگر یہاں سے خاتون چلی گئی ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی نہ سمجھے، بلکہ ان کو ان کا مال کیا مل گیا؟ واپس۔ ایک صورت تو یہ۔ دوسری صورت کیا تھی کہ جب مسلمان کہ یہاں پہلے مسلمانوں کے ہاں بھی کافروں کی بیویاں تھیں، وہ تو اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب کوئی کافر عورت کا نکاح مسلمان سے نہیں ہو سکتا، اور جن کا پہلے ہوا تھا تو ظاہر اب اس آیت کے بعد نکاح ختم ہو گیا۔ تو ان مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ تمہاری جو کافر بیویاں تمہارے پاس تھیں، اگر وہ کافر ہی رہی، نکاح ختم ہو گیا، اب وہ مکہ مکرمہ جانا چاہ رہی ہیں، چلی جائیں۔ مکہ مکرمہ جانے کے بعد اگر یہ کافر عورتیں کسی کافر مرد سے نکاح کریں گی تو اس مرد کو چاہیے کہ جتنا مہر مسلمانوں نے اس عورت پہ خرچ کیا تھا یہ اس مسلمان کو واپس کرے۔ جس طرح مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ مہر واپس کریں، تو کافروں کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ بھی مہر کیا کر دیں؟ واپس کر دیں۔ لیکن کافروں نے اس بات پہ عمل نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اختیار دے دیا، اس کو سمجھ لیجیے گا، یہ اس ٹائم اختیار دیا تھا کہ اگر کوئی کافر بیوی مسلمان کی تھی، وہ مکہ مکرمہ چلی گئی، کسی کافر مرد سے نکاح کر لیا، اس نے مہر نہیں دیا مسلمانوں کو، تو اب دوسرا وہ مسلمان کہ جس کے پاس وہاں سے کوئی خاتون آئی مسلمان ہو کر اور اس کا نکاح اس سے ہو گیا، تو اب مہر اس کو چاہیے تھا کافر کو دے، تو کافر کو دینے کے بجائے یہ اس مسلمان کو دے دے کہ جس کی بیوی کافرہ بیوی وہاں چلی گئی اور انہوں نے مہر نہیں دی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان تمام چیزوں کا حکم دیا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جو کافر عورتیں تمہارے پاس آئیں مسلمان ہو کر تو ان کا امتحان لے لیا کرو، جانچ لیا کرو کہ واقعی مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہو کے آئی ہیں تب تو یہ اس آیت کی روح سے ان کو واپس نہیں کیا جائے، لیکن اگر وہ کسی اور غرض سے آئی ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہیں، اس غرض سے آئی ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے محبت ہے اس وجہ سے آ گئی ہیں، مثال کے طور پہ وہاں کوئی ظلم ہو رہا تھا بھاگ کے اس وجہ سے آ گئی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یا کسی اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے اگر آئی ہیں تو پھر وہ معاہدے میں شامل نہیں ہے، بلکہ ان کو اب معاہدے کی روح سے واپس کیا جائے۔ صرف ایک صورت کا استثناء دیا گیا کہ جو مسلمان ہو کے آئیں گی تو لہذا ان کو واپس نہیں کیا۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان عورتوں کو جانچ لو، امتحان لے لو۔ اب کس طرح امتحان لے لو؟ وہ اگلی آیت میں کہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی تو نہیں کریں گی، تکلیف تو نہیں پہنچائیں گی، صحیح ایمان پہ قائم رہیں گے، جس طرح یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہ کریں گی، چوری تو نہیں کریں گی، زنا تو نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو ناحق قتل تو نہیں کریں گی، بہتان تو نہیں لائیں گی، یعنی غلط کام تو نہیں کریں گی۔ تو یہ ساری اگر تم اس طرح عمل کرتی ہو اللہ تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرو گی، نافرمانی نہیں کرو گی، تو پھر تمہیں مسلمان تصور کیا جائے، کیونکہ حقیقت حال کا علم تو اللہ تعالیٰ نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں، لیکن ظاہری طور پہ جو قرائن ہیں تو اس سے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم ان چیزوں کا امتحان لے لو کہ واقعی وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ اگر تو مسلمان ہے تو پھر مدینہ میں ہی رہے، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر
صلح حدیبیہ کے معاہدے کی روح سے ان کو کیا کر دیا جائے، واپس کر۔ تو اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے کہ جب وہ مومن عورتیں آئیں تو لہٰذا ان کا امتحان لیں۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، کہ جب تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، تو لہذا ان کا امتحان لے لو، جانچ لو کہ واقعی مسلمان ہیں یا نہیں۔ حقیقت حال کے علم تو اللہ اعلم بایمان، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مومن ہے ہی نہیں، لیکن ظاہری طور پہ تم ان کا امتحان لے لیا کرو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائیں کہ واقعی مومنات ہیں، فلا ترجعون الی الکفار، تو لہذا ان کو اب کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، کیونکہ اب یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اور اسی طرح وہ کافر مرد جو ہیں وہ ان عورتوں کے لیے حلال نہیں، یعنی مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اس سے پہلے چونکہ تھیں مسلمانوں کے عقد میں بھی تھیں کافر عورتیں، اور کافروں کے پاس بھی مسلمانوں کی خواتین تھیں، صحیح، لیکن اس کے بعد معاہدہ ہو گیا کہ اب کوئی مسلمان کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، کہ یہ عورتیں ان کافروں کی حلال نہیں ہیں، اور کافر جو ہیں ان عورتوں کے لیے حلال، مسلمان عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اور جو ان کافروں نے خرچ کیا ہے مہر وغیرہ، تو لہذا وہ ان کو کیا کر دو، واپس کر دو۔ وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان عورتوں سے کیا کر لو، نکاح کر لو، نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر ان کے حوالے کر دو، ان کے مہر، ان عورتوں کو تم کیا کر دو، مہر ادا کر دو، تو لہذا اب ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، لہذا کافروں کی عصمتوں کو تم اپنے پاس روکے نہ رکھو، بلکہ وہ بھی اب کافر عورتیں ہیں، تمہارا ان سے نکاح نہیں رہا، تو لہذا ان کو بھی واپس کر دو۔ لیکن واسألوا ما انفقتم، لہذا تم مانگ لو جو انہوں نے کیا کیا، خرچ کیا۔ ولیسألوا ما انفقوا، اور وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے کیا کیا، خرچ کیا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، کہ جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی پاسداری کا حکم دیا، اور اس میں سے جو صورت مستثنی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرما دیا، اور ہمارے لیے پیغام دیا صلح حدیبیہ اور ان آیات سے کہ جب کوئی معاہدہ ہو جائے تو جب تک شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو کوئی، تو حتی الامکان اس معاہدے کو پورا کرو، اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ اب پیچھے ہٹنا جائز نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم آئے، حالانکہ معاہدہ ابھی ہوا ہی تھا، کہ آپ کہہ سکتے تھے مدینہ منورہ جانے کے بعد اس پہ عمل ہوگا، لیکن اسی ٹائم عمل شروع کر دیا کہ کافروں کو یہ موقع نہ ملے کہ نبی نے معاہدے کی کیا کی، خلاف۔ اور اس ٹائم عورتوں کا استثناء آ گیا اس آیت میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کیا فرما دیا، استثناء فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان آیات میں، ان چیزوں میں معاہدات کی پاسداری کا حکم دیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بھی ہے کہ جب کوئی ایگریمنٹ کر دیں، جب کوئی معاہدہ کر دیں، تو اب پھر پیچھے نہ ہٹیں، اب اس پہ حتی الامکان کیا کریں، پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ کلاس ہماری کٹ نہ جائے، میں آپ کی اٹینڈنس لے لوں، اس کے بعد پھر ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر کوئی سوال وغیرہ وہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے سوال پوچھ لیں، پھر آخری آیت ہے اس کا ترجمہ ہے وہ ہم انشاءاللہ، بلکہ اس آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، اس صورت کی آخری آیت ہے، پہلے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر ہماری کلاس برقرار رہی تو آپ لوگ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ، غضب اللہ علیہ، کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا، اور قد یئسوا من الآخرۃ، اور وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کافر لوگ قبر والوں سے مایوس ہو گئے۔ یعنی کافروں کو دوست نہ بناؤ، کہ کافر لوگ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جس طرح کی کافر لوگ کہتے ہیں کہ قبر والے جو قبروں میں چلے گئے دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتے، دوبارہ ان کو زندگی نہیں مل سکتی، تو لہذا جس طرح یہ قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آخرت کا بھی کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو لہذا اے ایمان والو، ان کافروں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو یہ بھی اسی آیت واقعے سے متعلق تھی، تو اس کا بھی ترجمہ میں نے ساتھ ہی پڑھ دیا۔ تو آج ہماری سورۃ الممتحنہ ماشاءاللہ 28واں پارہ ہمارا چل رہا ہے، اور سورۃ الممتحنہ ماشاءاللہ مکمل ہو گئی ہے۔ باقی چند آیات ہماری رہتی ہیں انشاءاللہ، تو 2 سے 3 ہفتے میں انشاءاللہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ رکھیں گے اس طریقے سے، یعنی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کے بارے میں ہلکا سا جائزہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی ہماری آخری تقریب ہوگی اس پروگرام کی۔ اور اس میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارے وہ ساتھی جو ماشاءاللہ ریگولر رہے، 10-11 کی تعداد ہے ہمارے، تو لہٰذا وہ ساتھی جو ہیں تو کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ اگر اس طریقے سے ہیں تو پھر ان کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ایشو کیے جائیں گے۔ یا 1-2 ساتھی ان کا کبھی کبھی نیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے، وہ اٹینڈنس دے دیتے ہیں۔ تو جو ساتھی ہمارے ماشاءاللہ تقریباً اٹینڈنس رہے، تقریباً حاضر رہے ہیں پورے کورس میں، تو اللہ تعالیٰ اس کورس کو قبول بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اس طرح کے کورسز کرنے کی، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور یہ ہے کہ ان حضرات کو ہی پھر سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی جاری کیے جائیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ جس طرح دوسرے ہمارے پروگراموں میں آپ سنتے رہتے ہیں، اور رحمان اکیڈمی کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے کورسز قرآنک حوالے سے، دیگر حوالے سے، ابھی آگے ہم انشاءاللہ رمضان کا کورس بھی شروع کریں گے، رمضان کے مسائل وغیرہ کے حوالے سے۔ تو ان حضرات کے تعاون سے ہم علماء کرام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے ان حضرات کا، اور یہ کہ آگے جو کورسز ہیں ان میں بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے، تاکہ اس بہانے کم از کم اس ٹیکنالوجی سے ہم یہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم تک دین کی بات پہنچ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی لائیں، ان کو بھی دعوت دیں۔ اب تو یہ کورس چونکہ ختم ہونے والا ہے، تو دوبارہ انشاءاللہ جب شروع ہوگا کبھی قرآن مجید تفسیر کے حوالے سے، تو اس میں اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی لائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لائیں، دین کی بات خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، آج ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، جب تک کلاس ہماری حاضر ہے اس ٹائم تک آپ پوچھ لیں، اور اگر کلاس کٹ جاتی ہے تو آپ لوگ گروپ میں پوچھ لیں۔ جی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا ہے تو وہ پوچھ لیں۔